بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرثیہ کی اجزائے ترکیبی۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے چہرہ۔ یہ مرثیہ کی تمہید ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی، صبح و شام کی منظر کشی، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ جو ہے وہ بطور تمہید بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے میر انیس کے بند کے 2 مصرعے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے چہرے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا گہر پائے آبدار۔ تو کچھ اس طرح سے وہ اپنے مرثیہ میں جو ہے چہرے کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پہ ہے سراپا۔ اس میں مرثیے میں ہم جب جنگ پر جانے کے واقعات، یعنی جو کرداروں کا حلیہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ پہن رکھا ہے، وہ بیان کرنا سراپا کہلاتا ہے۔ پھر ہے نمبر 3 پہ رخصت۔ اس میں ہیرو کے میدان جنگ کی طرف روانگی اور عزیز و اقارب کا رخصت کرتے وقت جذبات و احساسات کو دیکھا جاتا ہے کہ جانے والے اور بھیجنے والے کے جذبات کیسے ہیں، کیونکہ واپس تو لاش ہی آنے کی امید ہوتی ہے، اس لیے اس میں جذبات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آمد۔ اس میں ہیرو کا عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ اس کے گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ آمد کا حال بیان کیا جاتا ہے، ان کا بیٹھنا، آنا، انداز بیاں وغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ رجز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لڑتے وقت اپنی طاقت اور اظہار ہوتی ہے کہ رعب ڈالنے کی بنیادی طور پر کوشش کی جاتی ہے۔ حملے سے پہلے جو دونوں گروہ میں گفتگو ہوتی ہے، جیسے کوئی بڑا دلیر ہے تو وہ کہے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس سے لڑنے جا رہے ہو۔ خاندان کی فضیلت و بزرگی کو بیان کر کے دوسرے گروہ کو لڑنے سے اس میں روکا جاتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی جو تمام چیزیں، باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ اس میں رجز میں جو ہے شامل ہیں۔ اب ہے رزم نامہ یا جنگ نامہ نمبر 6 پہ۔ تو یہ ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے، تلوار اور دوسروں کے ہتھیار کی جو تعریف کی جاتی ہے، بلکہ پورے جنگ کی منظر کشی کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تلوار کس طرح سے نکالی، کس طرح سے اس نے تلوار رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جنگ کے منظر کشی کو بیان کرنا رزمیہ یا رزم نامہ یا جنگ کہلاتا ہے۔ تو نمبر 7 پہ ہے شہادت۔ یہ مرثیے کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے، جیسے امام حسین اور امام حسن کی شہادت کو میر انیس نے کمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو شہادت میں یہی تمام چیزیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ پھر نمبر 8 پہ ہے بین، ٹھیک ہے۔ اس میں ہیرو کے خاندان کی آہذاری اور رونے دھونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ شاعر اس کی منظر کشی کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کو بے اختیار رونا آ جاتا ہے، جو دراصل مرثیے کا مقصد کہلاتا ہے۔ مرثیے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں اس قدر آپ تاثر پیدا کر دیں کہ پڑھنے والا بھی جو ہے وہ رونا شروع کر دے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو نمبر 9 پہ ہے دعا۔ یہ مرثیے کے اختتام پر شاعر جو ہے ان کے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں اجزائے ترکیبی کے حوالے سے۔ ان میں جو چیزیں ہیں اور کیا کچھ ان میں بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔